نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا مہینہ دوسرا عشرہ تقریباً پورا ہونے کو ہے، اور اب یہ ہے کہ پیر سے اور منگل سے تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ خود رمضان کے یہ جو 3 عشرے ہیں، اور 3 عشروں میں سے ہر ایک کی خصوصیت اور ہر ایک کا اثر اور ہر ایک کا مقام، آپ نے فرمایا کہ اولہ رحمت، کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور رحمت بارش ہے کہ ہر ایک اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ اگر کم ہے وہ تو پہلے ہی رحمت میں، پہلے ہی عشرے میں اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور کچھ لوگوں کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وَأَوْسَطُ مغفرت، وہ پہلا عشرہ بھی اس کا اہتمام کرے، روزوں کا، تلاوت کا، اور پہلے عشرے میں اگر نہ ہو جائے اس کی مغفرت تو درمیان والے عشرے میں ضرور اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی گیا گزرا ہے تو آخری عشرے تک سارے کے سارے محنت کر لے تو وہ آخر عتق من النار، آخری دن میں پھر جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ گردنوں کو آزاد فرما دیتے جہنم سے، اور آزادی کے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 عشروں کا اعتکاف کیا ہے۔ اب ہمارے آسانی کے لیے اعتکاف مسنون تو آخری عشرے میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس طرح بھی کیا ہے کہ پورے رمضان آپ اعتکاف میں رہے، عشرہ اول میں، عشرہ ثانیہ میں، عشرہ ثالثہ میں، لیکن آپ کے ساتھ دیکھ کر کے پھر ازواج مطہرات اور دوسرے لوگ وہ بھی سارے کے سارے اعتکاف میں بیٹھے رہے، ان کی آسانی کے لیے پھر آپ نے امت کی آسانی کے لیے آخری عشرہ میں فرمایا کہ اس میں اہتمام کرے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر اور لیلۃ القدر کا علم بھی اللہ نے دیا تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شب قدر ایک موقع پر آپ باہر آئے تو 2 صحابی آپس میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا، تو میں ہو گیا، فرمایا کہ خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا گھر سے کہ آپ کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں کہ لیلۃ القدر، فتلاحا رجلان من المسلمین، مسلمان 2 آپس میں لڑ پڑے، فرفعت، فرمایا کہ شب قدر کو اللہ نے ہم سے لے لیا، اس کا علم تعینی طور پر، متعین طور پر کہ اب شب قدر کیا ہے، اب یہ نعمت یہ ہے کہ ہم سے سلب ہوگی۔ لڑائی، اختلاف، جھگڑا، تنازع، حسد اور بغض، اس کا اثر یہی ہوتا ہے انسان کی دینیات پر، اور انسان کی یہ کہ نظریات پر، اور انسان کی روحانیت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر صرف وہ لڑنے والوں پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ ان سے گزر کر کے دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب لڑے تو 2 آدمی، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں محمد گھر سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر کے بارے میں آپ کو بتاؤں. فَتَلَاحَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو مسلمان جب لڑ پڑے، فَرُفِعَتْ، وہ اللہ پاک نے شب قدر کی تعیین اور وہ تاریخ مقرر طور پر کہ کون سی رات ہے یہ اللہ نے اٹھا لیا. فَرُفِعَتْ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، لیکن اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، لیکن پھر بھی امت کو آپ نے بتایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری عشرے کے اندر اس کا اہتمام کر لو. آخری عشرے میں، پھر آخری عشرے میں خاص طور پر فرمایا تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 تاک راتوں میں اس کا اہتمام کیا جائے. اب تاک راتیں ہماری مراد ہوں گے یا مکے والوں کی؟ ہمارے ہاں جو 21 ہے، ہمارے ہاں اللہ کا بھلا کریے کہ 21 ہے، ان کے ہاں تو 22 ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ 21 ہے، ہمارے ہاں 20 ہے. کس کا اعتبار ہوگا؟ اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے. لیکن جیسے نمازوں کے اوقات ان کے اور ہمارے الگ ہیں، تو شب قدر میں بھی اسی طرح اللہ پاک اس نعمت سے پوری امت کو دیں گے. نمازوں کے اوقات بھی تو ان کے الگ ہے، ہماری نمازوں کے اوقات بھی الگ ہے. لیکن تاہم علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی احتیاط کر لے تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ کر دیں کہ پورے رمضان میں خاص طور پر 19، 20 سے لے کر کے آخری عشرہ تک تمام راتوں کا اگر آپ اعتکاف میں اگر بیٹھ جائیں تو وہ سعودی والی رات بھی ہوگی. 1-2 دن اگر پہلے آپ بیٹھ جائیں. یہ 20 تاریخ کو 20 کا دن گزر جائے اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف مسنون میں بیٹھنا ضروری ہے. سورج جیسے غروب ہو گیا 1 منٹ کے بعد اگر آپ بیٹھ گئے تو اعتکاف مسنون ختم ہو گیا. اعتکاف مسنون کا ثواب نہیں ملے گا، اب وہ نفلی اعتکاف ہوگا. آخری حد یہی ہے کہ 20 کی تاریخ دن گزر جائے اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد آپ کا مسجد میں ہونا ضروری ہے. یہ آخری حد ہے. لیکن 18، 17 کو اور یہ کہ 19 سے آ کر کے پہلے سے بیٹھ جائے، بلکہ پورے رمضان میں بیٹھ جائے، تو چاہے وہ سعودی والی رات ہو، وہ ان کی 21 ہو، یا یہ کہ ہماری 21 ہو، جب آپ پورے رمضان میں راتوں میں بیٹھ جاتے تو وہ رات تو آپ ضرور پالیں گے. لیکن تاہم علماء کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا دل مکہ اور مدینہ ہے. مکہ اور مدینہ پوری کائنات کا دل ہے، وہاں کی راتوں کا اعتبار ہے. لیکن ایک رائے علماء کی یہی ہے، بزرگوں کی، کہ نمازوں کے اوقات چونکہ جیسے ہمارے ان کے الگ الگ ہیں، تو ان کے لیے شب قدر الگ اور ہمارے لیے اللہ الگ ہے شب قدر. احتیاطاً اگر آپ چاہیں کہ جی نہ رہے بانس نہ بجے بانس، کوئی کسی قسم کا اختلاف ہی نہ ہو، تو پھر یہ کہ پورے رمضان میں اہتمام کر لیں. میں نے خود دیکھا ہے، ہم لوگ تو مولوی لوگ ہیں، لیکن یہ کہ خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے لوگ، کلین شیو لوگ، داڑھی منڈا لوگ، بخدا میں شاہ فیصل کالونی میں ہوتا تھا، بعض ایسے بندوں کو میں نے دیکھا رمضان میں راتوں کو وہ ظالم سوتے ہی نہیں تھے. دن کو کچھ گھنٹوں میں انہوں نے آرام کر لیا، راتوں کو کسی رات میں وہ سوئے بھی نہیں. ایک دو سے میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ترتیب ہے؟ تو کہنے لگے کہ استاد جی آخر شب قدر تو کسی رات کا نام ہے. ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے شب قدر جب رات ہے بھی رمضان میں، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ رمضان سے باہر نہیں ہے. جب ہم پورے رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں تو شب قدر اور لیلۃ القدر ہم سے جائے گی کہاں؟ سبحان اللہ. اگر حکومت اعلان کر دے کہ بے روزگار لوگ ہر بندے کو لاکھ لاکھ روپے دے دیں گے، پورے رمضان کے راتوں کو آپ کو سونا نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں سوئے گا. جو بے روزگار قسم کے لوگ ہیں وہ نیند ایسی اڑ جائے گی، بوڑھے جوان خواتین وہ سارے کے سارے اس کا اہتمام کریں گے. تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جھگڑے کی وجہ سے اور آپ کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے اس کی متعین کون سی رات ہے اس تعین کو اور اس یہ کہ وقت مقرر کو وہ اللہ پاک نے ہم سے اٹھایا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپی رہتی ہے. سونا کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، چاندی کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے،
پیسے کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے۔ خواتین ہمارے مائیں اور بہنیں وہ بھی بڑی قیمتی، اللہ نے ان کی عزت بھی بڑی قیمتی رکھی ہے۔ زن زر زمین کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے۔ پورے جمعے کے اندر ایک گھڑی ہے، پورے جمعے میں ایک گھڑی ہے، اور اس گھڑی میں جو بھی اللہ سے آدمی مانگے گا جمعے کے دن وہ بھی قبول ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ امام صاحب خطیب صاحب جب ممبر پر آ جاتا ہے، یہاں سے لے کر کے اس کی تقریر کے ختم ہونے تک، یا یہ کہ نماز ختم ہونے تک، یا یہ کہ عصر کی نماز کے بعد، اب وہ مولوی ادھر ادھر تلاش کر رہے۔ لیکن جمعے میں وہ گھڑی کون سی ہے؟ بالکل ہے، لیکن اس قیمتی گھڑی کو اس کو چھپا کر کے رکھا گیا۔ اور اگر متعین طور پر مجھے اور آپ کو بتا بھی دیا جائے کہ فلاں رات ہے، تو جب ظاہر ہے کہ شب قدر کا جب آپ اہتمام کریں گے، آپ کو کہا جائے 21 ہے، تو بس صرف تو آپ 21 ہی کو، اس سے پہلے بھی رمضان کی تراویح کو پڑھنا بھی نہیں ہے اور بعد میں بھی پڑھنا ہی ہے، روزے بھی نہیں، نمازیں بھی نہیں، 21 کی رات کو آپ شب بیداری کریں اور شب قدر کو پالیں کہ مولوی صاحب 1000 مہینوں کا مجھے ثواب مل گیا، 1000 مہینہ 83 سال 81 سال بنتے ہیں، 81 سال بنتے مجھے مل گیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو بسا اوقات امت اس طریقے پر بھی اگر متعین طور پر ان کو بتایا جائے کہ فلاں تاریخ ہے، تو پھر یہ بھروسہ کر کے اعمال کو چھوڑ دیں گے، اس لیے اس تعین کو ختم کیا گیا۔ لیکن تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری عشرے میں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شب قدر اور لیلۃ القدر کی ایک رات اگر کسی کو ملے تو 81 سال اس کو گویا کہ عبادت کا موقع مل گیا، اتنا ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ شب قدر کی یہ قیمت کہاں سے ہے؟ شب قدر کی یہ قیمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں ہم اس کو اتارے جو مولی منظور کے ہاتھ میں ہے۔ شب قدر کو اللہ پاک نے اتنی بڑی اہمیت دی، اتنی بڑی فضیلت دی، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ ایک رات وہ 80 سال سے بھی اوپر شب قدر کو مرتبہ اور مقام اس کی وجہ سے ملا، شب قدر تو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، یہ تو پوری زندگی میرے اور آپ کے پاس ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، بڑی عجیب بات کی ہے، آپ نے دیکھا کہ پشاور میں کوئی ایک پروگرام ہو گیا، وہ مولویوں نے، وہ سیاسی حضرات نے کوئی پروگرام کیا، تو امام حرم آ گیا، انہوں نے مہمان بنایا تھا، تو ایک ہمارے دوست اس نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا نام لیا، کہنے لگے کہ اس مولوی سے مجھے اتنی نفرت ہے، اس کی شکل دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں اس جلسے میں آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مولویوں کے جلسے میں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے مولویوں سے اتنی نفرت ہے اور خاص طور پر مولانا کا نام لیا، ان سے اتنی نفرت ہے کہ میں مولویوں کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا، لیکن امام حرم چونکہ آیا ہوا تو اس کی وجہ سے میں اس جلسے میں آیا ہوں۔ تو ایک آدمی نے بڑی پیاری بات کی، کہا او بدبخت تو امام حرم کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن امام حرم سے پتہ کرو تو کس کے لیے آیا ہے؟ واہ واہ۔ اس نے کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے کہ مولویوں کے نام لے رہے کہ فلانے مولوی سے نفرت ہے، فلانے سے نفرت ہے، لیکن انہی مولویوں کے کہنے پر، انہی مولویوں کا احترام کر کے، ان کے اعزاز میں اور ان کی لاج رکھتے ہوئے اور ان کے احترام میں وہ بندہ امام حرم خود آ رہا ہے، تو امام حرم کے لیے مر رہا ہے، لیکن امام حرم آخر ان کو کچھ سمجھتا ہے، کسی مقام اور عزت کا حامل سمجھتا، تبھی تو امام حرم آیا، ورنہ تیرے جیسے ٹٹو کے کہنے پر تھوڑی امام حرم آئے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کی ہماری غفلت کہ شب قدر کو فضیلت مل رہی ہے قرآن پاک کی وجہ سے، اور قرآن پاک پورا سال وہ میرے اور آپ کے گھر کے تاکچوں میں اور روشندانوں کے اندر بند پڑا ہوا ہے۔ شب قدر رمضان میں
انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو کتاب ہے نا میرے ہاتھ میں، اس کو کہا جاتا خیر الکتب. 114 آسمانی کتابیں، صحیفے جتنے بھی آئے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء پر کتابیں آئی ہیں. یہ کتاب ان تمام کتابوں میں سے خیر الکتب ہے، تمام کتابوں سے بھلی کتاب ہے، تمام کتابوں سے افضل اور قیمتی کتاب ہے. یہ خیر الکتاب ہے، یہ خیر الکتب ہے، تمام کتابوں سے بہتر. اور یہ خیر الکتب جس رات میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آ رہا ہے، وہ رات خیر اللیالی، تمام راتوں سے بہتر ہے، وہ شب قدر ہے. اور شب قدر جس مہینے کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ شب قدر شعبان میں بھی نہیں ہے، شوال میں بھی نہیں ہے، ذوالقعدہ میں بھی نہیں ہے. شب قدر رمضان میں. قرآن نے شب قدر کو بھلا بنا دیا، شب قدر نے رمضان کو عزت بخشی، رمضان نے اس سال کو اللہ کو بھلا کر عزت بخشی. لیکن آگے جا کر کے فرمایا سبحان اللہ، یہ قرآن ہے. شب قدر میں اس کو خیر اللیالی بنایا، اسی قرآن نے رمضان کو خیر الشہور بنایا. تمام مہینوں میں سب سے بہتر، سب سے خیر الشہور، خیر الشہور. اور اسی قرآن نے پوری کائنات میں مکے کو خیر البلاد بنایا کہ ساری کائنات میں سب سے افضل. یہ قرآن ہے، یہ خیر البلاد ہے. مکے کو، مدینے کو بھی خیر البلاد بنا رہا ہے. اور یہی قرآن ہے جو جبریل لے کر کے، جو جبریل اس کو آ رہا وہ خیر الملائکہ ہے، تمام فرشتوں میں سب سے بہتر ہے. یہی قرآن ہے جس سونے محمد کے سینے پہ نازل ہو رہا، وہ محمد خیر الرسل 1.25 لاکھ انبیاء سے خیر ہے. آپ اندازہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اس کی کرامت ہے، یہ سب کچھ اس کی قیمت ہے. یہ خیر الکتب ہے، لانے والا خیر الملائکہ جبریل علیہ السلام. اور جس مہینے میں، جس رات میں آ رہا وہ خیر اللیالی، جس مہینے میں آ رہا وہ خیر الشہور، جس علاقے کے اندر نازل ہو رہا ہے مکہ اور مدینے میں وہ خیر البلاد، جس محمد کے سینے پر آ رہا ہے وہ خیر الرسل. اور جس امت کو یہ مل گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت سب سے بہتر ہے. یہ تمام خیر الامم. اور جو ملا اور جو حافظ، جس کو تم جتنا بھی ذلیل سمجھو، جس کے سینے میں میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بھلا یہی ہے. قرآن نے کیسا پار کر کے اپنا اثر دکھایا، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے بن نہ سکا. رات کو فضیلت مل گئی خیر اللیالی، مہینہ خیر الشہور، جبریل خیر الملائکہ، محمد خیر الرسل، امت خیر الامم، مکہ مدینہ خیر البلاد، حافظ صاحب وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس سے بڑا خیر کائنات کے اندر نہیں ہے. اس کو لے کر کے جاؤ گے تو جنت کے فیصلے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوگا. خیر ہی خیر، خیر ہی خیر. اب آپ کی مرضی ہے. خیروں کی جماعت میں نے آپ کو بتائی، جو اس جماعت کے ساتھ جڑ جائے گا، قرآن کے ساتھ جڑے، محمد کے ساتھ جڑے، شب قدر کے ساتھ جڑ جاؤ، رمضان کے مہینے میں جڑ جاؤ، جبریل کے ساتھ یہ ہے کہ جڑ جاؤ، تو یہ خیروں کے ساتھ، تو پھر خیر ہی خیر لے کر کے آپ کو جنت میں آپ کے لیے خیر ہوگی، ورنہ شر ہی شر. خیر کا مقابل جو ہے نا وہ شر ہی شر ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ شب قدر میں، شب قدر اور لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا معنی عزتوں والی رات، اہمیت والی رات، مرتبے والی رات، مقام والی رات. سبحان اللہ. لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں مرتبہ اور منزل کو. اہمیت والی رات، عزت والی رات، مقام والی رات. میرے نبی نے فرمایا کہ من حرم فقد حرم الخیر، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا. دوسری روایت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. شب قدر اگر کسی کو عبادت کی حالت میں، شب قدر کو عبادت کی حالت میں گزارا، اس میں نوافل بھی ہے، اس میں تراویح بھی ہے، اس کے اندر اللہ کا بھلا کرے ذکر و اذکار بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں بیٹھ کر کے سوچنا کہ میں کون ہوں اور کب تک مجھے یہاں رہنا ہے، مجھے کس نے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے. مسجد میں اگر آپ اس طرح بیٹھے ہوئے سوچ رہے تب بھی آپ نے شب قدر کو پا لیا. ابھی ویسے بھی ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ آج کل تو ویسے ہی کرنٹینہ وہ شروع ہو رہا ہے. بھائی اس عشرے میں اعتکاف میں تو بیٹھ جاؤ. وہ گھر کے کرنٹینے سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں کرنٹینے میں آ جاؤ.
حکومت نے پہلے نقصان تو یہ کر دیا، کہتے کہ بچے 2 ہی اچھے، اب لوگوں کو باہر چھوڑ نہیں رہے، گھروں میں سب کو بند کیا تو بچے بہت زیادہ پیدا ہو گئے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اصل مقصد اس کا دین دشمنی ہے۔ جب دین دشمنی ہے، وہ تو دفتروں پہ چھوڑنا نہیں ہے، اپنے کاروبار کے لیے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو بابا مجبور ہو کر کے مسجد میں تو آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ گھر کی قرنطینہ سے بہتر ہے مسجد کی قرنطینہ، مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ شب قدر کو اس انداز میں تو آپ پالیں گے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمان و یقین بھی ہو اور ثواب کی امید بھی رکھے، ثواب کی امید بھی رکھے۔ بلکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جب آدمی اعتکاف کے لیے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ خدا کا پڑوسی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ پڑوسی بن جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، علامہ جار اللہ زمخشری، جار اللہ مولوی صاحب کون ہے؟ جار اللہ، جار اللہ کا معنی اللہ کے پڑوسی۔ یہ جار اللہ نے کیا کیا؟ جار اللہ مسجد نبوی میں ہمیشہ اعتکاف کر کے مسجد نبوی سے نکلا، پھر مسجد حرام میں اعتکاف، کہنے لگے کہ پروردگار اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کس کا پڑوسی بنتا ہے، کوئی کس کا پڑوسی بنتا ہے؟ وہ اپنا نام چھوڑ کر کے کہتے ہیں میں تیرا پڑوسی ہوں جار اللہ ہوں۔ کوئی کس کا پڑوسی بنے، کوئی کس کا بنے، میں تو آپ کا پڑوسی بن گیا ہوں، اور یہاں آپ کے دروازے پر آ کر کے دھرنا دے کر کے بیٹھا ہوں۔ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لیں۔ اب 20 تاریخ سے اعتکاف کے لیے ہوتے بعض لوگ، کاروبار بھی آپ کا کسی نہ کسی طریقے سے آگے پیچھے کر کے آپ اپنے کام کو نمٹا سکتے ہیں، کوشش کر لیں۔ یہ 10 دن ہے، 10 دن تو ہوں گے بھی نہیں، اس لیے کہ رؤیت ہلال کمیٹی والے 1 دن تو ضرور اس میں کمی کریں گے، 9 دن ہوں گے۔ ابتدائی چاند تو نظر نہیں آتا ہماری حکومت والوں کو، رؤیت ہلال کمیٹی، لیکن آخری عید والے چاند انشاءاللہ وہ چاہے لانڈی کی طرف سے آ جائے یا حیدرآباد کی طرف سے، اس کو نکال لیتے ہیں، وہ چاند چھپے گا نہیں۔ تو اتنا تو کر لے ساتھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ گھر میں ویسے قرنطینہ کر کے ہمیں رکھا ہوا ہے، گھروں میں ویسے قرنطینہ ہے، اور وہاں بند ہے، آدمی پابند ہے، تو اس سے آ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، اللہ راضی بھی ہوگا۔ اور آپ کو شب قدر اگر مل بھی گیا، جیسے میرے نبی کی ہدایت کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق کہ آخری عشرہ کے اندر ہے، آخری عشرہ میں ہے شب قدر، تو آخری عشرے میں آپ پورا کا پورا مسجد میں آ کر کے آپ بیٹھ جائیں، راتوں کو آپ جاگیں، اور اگر رات کو آپ سو بھی گئے، اللہ کے گھر پہ سو گئے، اور پھر یہ کہ وہ پوری رات ہے، مغرب سے لے کر کے ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک وحی کا سلسلہ بھی میرے نبی پر رمضان کے مہینے میں شروع ہوا ہے۔ قرآن ایک وحی ہے، وحی مطلوع ہے، وحی جلی ہے، رمضان میں شروع ہوا اور مغرب کے وقت، لیکن وحی کا ابتدائی جو بعض وحی مغرب کے وقت پہ آ گئے، اب آدمی یہ سمجھ سکتا ہے اور یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی مغرب کے وقت سے شروع ہوا تو شب قدر بھی رات کے کچھ حصے کا نام ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، مغرب ابتدا تو تھا ہی تھا، وحی کا سلسلہ قرآن کی آمد شروع ہو گئی، لیکن یہ کہ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ اس لیے ساتھی اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں کہ اپنی مصروفیات اعتکافی مسنون کے لیے کہ 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور اگر اعتکافی مسنون کوئی نہیں کر سکتا، 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا، تو نفلی اعتکاف تو کر لو، نفلی اعتکاف کی تو نیت کر لیں۔ اور نفلی اعتکاف کیا ہے؟ نفلی اعتکاف یہی ہے، ایک آدمی تو 10 دن بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں، لیکن ایک آدمی وہ غریب محنت مزدوری کرتا ہے، اس کی مصروفیات ہیں اور ان کی یہ کہ ضروریات ہیں، ان کی مشکلات ہیں، وہ اتنا وقت 10 دن کا دے نہیں پاتا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ صرف یہ کر لے جب مسجد آ جائے، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے اگر اس کو مل جائے، 3 گھنٹے اگر مل جائے، مسجد میں آ کر کے وہ قدمی رکھ لے، اور یہ احساس اور یہ ندامت اور یہ پشیمانی، یہ احساس اور یہ ندامت اور یہ پشیمانی کہ پروردگار لوگ تو پورے رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اعتکاف کا 20 دن کا بھی کرتے ہیں اور آخری عشرے کا بھی کرتے ہیں، میں نالائق آپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں ان لوگوں کی
لائن میں لگنے کے قابل بھی نہیں ہوں، جو پورا اعتکاف کرتے ہیں اعتکاف مسنون، میرے یہی 2 گھنٹے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، میرے یہ 3 گھنٹے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، وہ مولویوں کا رجسٹر نہیں ہے، وہ عرش پر جو بیٹھا ہوا ہے، جو عرش والی ذات ہے، وہ اس کی اس ندامت کو، اس احساس کو، اس پریشانی کو، اس پشیمانگی کو دے کر کے وہ اس کے 1-2 گھنٹوں میں اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اتنا تو ساتھی کر سکتے نا، اتنا تو کر سکتے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں، اور ایک اعتکاف نظر والا اعتکاف ہے، اللہ میری نوکری اگر آپ نے لگا دی، سرکار میں نوکری لگا دی تو پھر یہ کہ 10 دن کا اعتکاف میں کروں گا، اللہ میرا فلانا کام کر لیا تو پھر یہ کہ پروردگار 20 دن اعتکاف، یہ نظر والا اعتکاف ہے، یہ نظر والا اعتکاف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نظر، ان النظر لا يرد من اللہ شیئا وانما یستخرج به من مال البخیل۔ بعض لوگ بخیل لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ویسے تو وہ کسی فقیر کو پوچھتے نہیں ہے، تو میرا رب فرماتے ہیں کہ میں مسائل میں ان کو جکڑ کر کے، جب مسئلے میں جکڑ جاتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ربا میرا فلانا کام ہو گیا، میرا فلانا کام ہو گیا، میرا فلانا کام ہو گیا، میں اتنا خیرات کروں گا، اتنا خیرات۔ تو اس انداز پر بھی ٹھیک ہے۔ میرے دوست بلوچ ہے اور ان کے جہاز محاذ ہوتے ہیں، کبھی ان کا کوئی جہاز پکڑا جاتا ہے، افریقہ، صومالیہ کارگو والے جہاز ہوتے ہیں، یہ لانچ وغیرہ، تو بعض ہمارے دوست بے تکلف مجھے فون، مولی منظور صاحب جی میں دبئی سے بول رہا ہوں، میں افریقہ سے بول رہا ہوں، یہ کیسے بول رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ مولی منظور ہمارا لانچ اور کشتی جہاز ہمارا پکڑا گیا ہے، وہ پکڑا گیا، اللہ کے لیے 2 گائیں لے کر کے مدرسے میں ذبح کر دو، خدا اس کو آزاد کرے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ 5-10 مرتبہ آپ کا کبھی کوئی جہاز پکڑا جاتا ہے، کبھی آپ کا کوئی جہاز پکڑا جاتا ہے، آپ جہاز پکڑے جاتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں گائیں لے کر کے ذبح کر دو، پیسہ میں دے دوں گا۔ میں نے کہا حاجی صاحب کبھی خوشی میں آپ نے تو دیا نہیں ہے، تو پھر میں طلبہ سے یہی کہوں وہ دعا کرے کہ ہمیشہ تیرے جہاز پکڑے جائیں۔ اس کے بغیر تو مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ یہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ جتنے اپنے گائے دیے، کبھی کوئی لانچ پکڑا گیا، کبھی کسی لانچ کا انجن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جل گیا، اور کبھی کوئی جہاز دریا کے اندر پھنس گیا، 2 انجن ہوتے ہیں کہ ایک انجن خراب ہو گیا، ایک پر مشکل سے چل رہا ہے، اللہ کے لیے 2 گائیں لے کر ذبح کرو۔ میں نے کہا حاجی صاحب کبھی بھی تو آپ کو نہیں دیکھا خدا کے بندے۔ تو پھر یہ طلباء کو اگر میں یہ باتیں بتاؤں تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ اللہ ان کے لانچ پکڑے جائے، اس کے بغیر تو یہ دیتے بھی نہیں ہے۔ تو ایک نظر والا اعتکاف ہوتا ہے، نظر والا، اللہ اگر آپ نے میرا فلانا کام کر دیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 20 دن کا اعتکاف کر دوں گا۔ تو اس پر بھی فرشتے بھی ہنستے کہ واہ منڈیا، دیکھو نا کہ منڈیا اب اپنی بات آ گئی، اپنی ضرورت آ گئی، اب دیکھو کیسے مجبور ہو گیا، اب کس قسم کی بڑی بڑی نظریں مانتا ہے۔ لیکن اعتکاف مسنون میں جب آپ آ رہے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا کیا اس کی فضیلت ہے۔ آپ اللہ کے خصوصی پڑوسی بن گئے، اور اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار میں آپ کے جوار میں آ چکا ہوں۔ پڑوسی کے اتنے حقوق ہوتے، ویسے بھی آپ کے محلے میں جو آپ کے پڑوس دائیں بائیں ہوتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، جبریل نے بار بار مجھے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہو، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کی نرمی، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے احسانات۔ فرمایا جبریل نے اتنے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے وصیت کی، اتنا حکم دیا کہ مجھے محمد رسول اللہ کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کو اس مقام پہ لائیں گے اللہ کے حکم سے کہ وہ انسان کے پراپرٹی میں، جائیداد میں اولاد کی طرح کہیں شریک نہ ہو جائیں۔ جیسے آدمی مرتا ہے تو اس کی اولاد اس کی ہے کہ پراپرٹی اور جائیداد کو بٹتی ہے اور ان کو تقسیم کرتی ہے۔ مجھے پڑوسی کے بارے میں جبریل نے اتنی تاکید کی کہ اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وہ یہ کہ جائیداد میں اور پراپرٹی میں بچوں کے ساتھ پڑوسی کو وارث نہ بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ عام پڑوسی، آپ کے محلے کے پڑوسی،
اس کے بارے میں آپ کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کا مقام ہے. یہاں تو آپ اللہ کے پڑوس میں آ گئے. اعتکاف والا وہ اللہ کے پڑوس میں آ جاتا ہے, وہ اللہ کا پڑوسی بن جاتا, اللہ کے گھر پہ آ جاتا ہے. اس کا مقام ہی الگ ہے. وہ ایک آدمی گیا کسی کے گھر پہ, کہا کہ بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہا غریب آدمی ہوں اور یہ ہے کہ مسافر آدمی ہوں, کھانے کا کوئی انتظام نہیں. میں نے سمجھا تو بھی اللہ کا بندہ ہے, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, تیرا گھر بھی اللہ کا گھر ہے, تو میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں, کم از کم روٹی کا ٹکڑا تو مجھے دیں گے, میں مسافر ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, اللہ خیر کرے گا, بیٹھ جاؤ. پانی بھی اس کو پلایا, پانی پلانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا میرے ساتھ چلو. اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لایا, مسجد میں بٹھایا, کہا آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے, اللہ کا گھر یہ, وہ میرا گھر. آپ کو کسی نے غلط بتایا ہوگا, وہ گھر میرا ہے. اس میں آپ نے کہا کہ اللہ کے گھر میں آیا ہوں تاکہ روٹی کا ٹکڑا مل جائے, تو غلط بتایا کسی نے, وہ میرا گھر ہے, میری بیوی کا گھر ہے, بچوں کا گھر ہے. آپ غلط آ گئے, اللہ کا گھر یہ ہے. خیر یہ تو ایسی بات تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, گھر میرا بھی اللہ کا ہے, آپ کے گھر, ساری کائنات, للہ ملک السماوات والارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ, آسمان و زمین کی ساری کائنات سب اللہ کی ملکیت ہے, سب اللہ ہی کے ہیں. لیکن اللہ پاک مسجدوں کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے, مسجد کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, میرے لیے خصوصی طور پر میرے گھر تو مسجد ہی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ مسجد کا مقام ہے. اور پھر اس میں رمضان کا مہینہ ہے, پھر آخری عشرہ ہے, پھر آپ کو درجہ ملا ہے اللہ کے پڑوسی ہونے کا, پھر آپ کو درجہ ملا ہے اللہ کے پڑوسی ہونے کا. پھر جب آپ 10 دن دھرنا دے کر کے بیٹھ جائیں گے اللہ کے پڑوس میں, تو کیا مولی منظور کی گنجائش ہے, اس کی طاقت ہے کہ وہ تیرے گناہوں کی یہ سامنے رکاوٹ بن جائے کہ تیری مغفرت نہ ہو جائے اور تیرے بخشش کے فیصلے نہ ہو جائے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 100% اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی, آپ کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں. اور ویسے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو نفلی اہتمام, نفلی اعتکاف کا تو اہتمام کر لیں. نفل گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے آپ آ گئے, اور میرے نبی نے فرمایا کہ خاص طور پر رمضان کا باقی تو مقام ہے, لیکن ان دنوں کے اندر, ان آخری دنوں میں خصوصی طور پر صدقے کا بھی آپ اہتمام کر لیں. خصوصی طور پر, خاص طور پر اس میں صدقے کا بھی اہتمام. پورے رمضان میں آدمی جب کسی کو افطار بھی کراتا ہے تو جس نے روزہ رکھا اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب تو فرمایا کہ یہ افطار کرانے والے کو, لیس کلنا ما یجد ما یفطر بہ الصائم یا رسول اللہ, حضرت ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو افطار کرا دیں, گنجائش نہیں ہے. فرمایا اللہ یہ ثواب کھجور کا دانہ کسی کو دو گے, اور دودھ کا ایک گھونٹ اگر کسی کو پلائیں گے, افطار کرائیں گے, اور پانی کا ایک گھونٹ اگر پلائیں گے, اللہ نے جتنے روزے دار کو ثواب دیا اتنا ثواب آپ کو بھی دے گا. اور میری آپ سے اپیل بھی یہ ہوگی کہ یہ آخری عشرہ ہے, آخری عشرہ ہے. ہم لوگ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں, دیہاتوں میں ہم نے دیکھا کوئی پرواہ نہیں ہے, دیہات میں تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ دیہات میں آدمی کو چاہے عید کے کپڑے ہوں یا نہ ہوں, نہیں, پھٹے پرانے. اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ پرانے کپڑوں میں لوگ عید کے لیے بھی نکل جاتے ہیں, وہ عموم بلوہ ہے, عام. لیکن شہر میں تو پھر یہ ہے کہ ہر بندہ ضروری سمجھتا. اب جن کو اللہ نے گنجائش دی تو سبحان اللہ, لیکن آپ کے دائیں بائیں مزدور طبقہ ہے, روزگار ہے نہیں, روزگار ہے نہیں, اور کرنٹینہ, اور اللہ کا بلا کہ لاک ڈاؤن. وہ لوگ جو صبح سے لے کر کے شام تک جا کر کے پسینہ بہاتے ہیں, پسینہ بہا کر کے کسی کو 500 کسی کو 1000 ملتا ہے, روزانے کی کمائی, روزانے کی اس کی دہاڑی اور مزدوری ہے. اور اس کو جب آپ نے مزدوری سے بند کر دیا, یہ 100 بھی نہیں ہے, یہ 200 بھی نہیں ہے, یہ 500 بھی نہیں ہے, یہ 5000 بھی نہیں ہے, یہ 10,000 بھی نہیں ہے, یہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں اس طرح ہے. جن کی روز کی کمائی روزانے کی مزدوری ہے, روز کی کمائی روزانے کی مزدوری ہے, اور اس میں ہو گیا لاک ڈاؤن آپ نے کر لیا, تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ جب گھر میں آپ نے اس کو بٹھا تو دیا, وہ بیوی کی شکل کو کیسے دیکھے,
وہ بچوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے بچے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور پھر ادھر سے ظلم ہوا حکومت کی طرف سے، اور پوری سوسائٹی ہماری بدعملی کی وجہ سے کہ ہم اس اسٹیج تک پہنچے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہمسائے دائیں بائیں کچھ مالدار لوگ بھی ہیں، لیکن ان کو کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف۔ آدمی کو پتہ ہوتا کہ میرے محلے میں اور میری گلی میں قریب میں کون غریب ہے، ہر بندہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ بعض لوگ بھوک کی حالت میں مرنا تو پسند کریں گے، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے نہیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے۔ اللہ واسطے آپ سے میری گزارش ہوگی، آپ کے دائیں بائیں جو آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کے دائیں بائیں جو پڑوسی ہوں، ان پڑوسیوں کا خیال کر لیں۔ اور اگر خیال نہیں کریں گے، ان دنوں میں نے عرض کیا کہ آپ کے بچے بوتل پی رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کے بچے میرے بچوں سے خوبصورت بھی ہے، اور ان کے بچے باہر نکل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ صرف اتنی سی بات کافی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیں بس۔ اس لیے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ بازار میں جو باہر جو فروٹ ہوتے ہیں اور بعض میوے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کھانے کی خاص قسم کی چیزیں، ہر بندہ وہ خرید کر کے کھا بھی نہیں سکتا۔ آدمی کھانا کھائے، کھانے کے بعد پھر فروٹوں کا سلسلہ ہو کہ فروٹ بھی کھائے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ باہر ریڑیوں پر اور دکانوں میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں سے فقیر لوگ گزرتے ہیں، اور فقیر دیکھتا ہے کہ ربا میں تو روٹی کے لیے ترس رہا ہوں۔ لوگ روٹی سالن بریانی بھی کھا کر کے ساتھ ساتھ یہ میوے جات بھی کھاتے ہیں، یہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ وہ صرف فقیر کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، فقیر کی نگاہ پڑنے پر اللہ پاک اس کی برکت، اس کا اثر اس فروٹ سے نکالتا ہے۔ صرف فقیروں کی نگاہ پڑنے سے۔ آخر ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب ایک آدمی ہمارا اپنے اس ہاتھ پر بھی بریانی کتے کو کھلا رہا ہے، اس ہاتھ پر بھی کتے کو کھلا رہا ہے۔ ایک آدمی 3 دن کا بھوکا ہے، وہ گزر رہا ہے، دیکھ رہا کہ وڈیرا صاحب ہاتھ پر بریانی کھلا رہا کتوں کو، تو وہ کہتا ہے کہ ربا اس انسان بننے سے 3 دن سے بھوکا ہوں، اچھا تھا وڈیرا کا کتا تو مجھے بناتے۔ یہ جو سرمایہ دار ہے، یہ جو وڈیرا ہے، اس کا کتا مجھے بنا لیتے تو یہ تو اچھا تھا میرے لیے۔ یہ کوئی ایمان کا جملہ نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ پسندیدہ کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن اس کو اس اسٹیج پر کس نے پہنچایا؟ میں نے ہی تو پہنچایا۔ اس قسم کے جملے، گندے جملے اس اللہ کے بندے کی زبان سے کیوں نکلے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کھاؤ، اپنے ہمسایوں کو کھلاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، غیر مسلموں کو بھی کھلاؤ۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ جب ہمارے رشتہ دار ایمان نہیں لاتے تو ان پر ہم صدقہ نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ دینے کی کافر کو اجازت نہیں ہے، لیکن عام نفلی صدقات آپ دے سکتے ہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا ہدایت تیرے ذمہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کیسے روکیں گے ان سے صدقہ؟ جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے ہم پاؤ گے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو۔ کافر کو بھی آپ کو صدقہ، نفلی صدقہ دینا ہے۔ زکوٰۃ سے علماء منع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نفلی صدقات آپ ان کو دے سکتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ جب کافر کے بارے میں حال یہ ہے تو میرے اور آپ کے دائیں بائیں تو پڑوسی ہمارے مسلمان ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا، ان دنوں میں اخبارات میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ پھندا ڈال کر کے اپنے گلے میں خودکشی کرتے، سبحان اللہ۔ بچے کو کہتے ابا، ایسے پیارے پیارے پھولوں جیسے بچے، ابا ہمارے کپڑوں کا کیا ہو گیا؟ کہتے بیٹے درزی کو دیا ہے، ٹیلر ماسٹر کو دیا ہے، وہ کپڑے آپ کے مل جائیں گے۔ پھر کل کہہ رہے کہ ابا وہ کپڑے کہاں ہیں؟ کہتے کہ مل جائیں گے، رش ہے بڑا۔ پرسوں ابا وہ کپڑے کہاں ہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ شب عید کو، عید الفطر کی رات کو
یا عید الاضحیٰ کو، عیدین کی راتوں میں ہمارے بہت سے بہن بھائی وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان بچوں کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں، کب تک دیکھیں گے، کب تک ان کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ بہت سے لوگوں نے، میں پچھلے سال اللہ اکبر گیا، قطر گیا، تو وہاں جس محلے میں گیا تھا، قطر جیسے شاہی ملک کے اندر سبحان اللہ بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، بچے ان کے کچھ بڑے بڑے بچے بھی تھے، والدین نے اللہ کو، والد قرضہ لیتا رہا، نمازی تبلیغی۔ انسان جب یہ ہے کہ پریشانی میں آ جاتا ہے تو پھر یہ کہ دماغ کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نمازی، اللہ والا، تبلیغی، جماعت میں وقت لگانے والا ہے۔ ان کے بچوں سے میں خود ملا، محلے والے اللہ کی قسم رو رہے تھے، محلے والے رو رہے تھے، کہتے کہ ہم بڑے بدبخت ہیں، قیامت تک کیا جواب دیں گے۔ وہ بندہ کہتے کہ مسلسل لوگ ان سے قرضہ لیتا رہا، اب قرضوں کے خلاصی کی کوئی صورت تھی بھی نہیں، اس لیے جو قرضوں تلے دبا ہوا ہے اپنے زکوٰۃ کے پیسے آپ ان کو دے دے۔ جو قرضوں میں دبے ہوئے قرضدار کو، خود قرآن میں 10ویں پارے کے اندر ہے، قرضدار کو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ قرضدار کو دینا ہے، تجارتی قرضے نہیں، گھر کی ضروریات کے لیے کسی نے قرضہ لیے ہیں، تجارتی قرضے نہیں، فیکٹری کے لیے جس نے قرضہ لیا نہیں، میں گھر کے ضروری اخراجات کے قرضے کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قرضوں کی اس کے کوئی صورت نہیں، قرض دینے والے بھی نہیں ہے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں بچوں سے کہا کہ آ جاؤ تم سے پیار کریں، آ جاؤ تم سے پیار کریں۔ یہ ہمارے ایک بلوچ قبیلے کی کہانی ہے، اس لیے میں آپ کو صحیح سنا رہا۔ اور قطر میں رہتے ہوئے کہا کہ پیارو آ جاؤ تم سے پیار کریں، ہے قسمت تم ہمیں دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے۔ بخدا میں خود ان کے بچوں سے ملا، ہے قسمت پھر آپ ہم سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہم آپ سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ تھوڑے سے پیسے تھے، لے گئے بچوں کو ہوٹل پہ کھانا کھلایا۔ ماں بھی، وہ بیوی بھی اس شوہر کی وفادار تھی، شوہر بیوی میں دونوں میں محبت تھی۔ شوہر نے کہا کہ محترمہ فیصلہ کر چکا ہوں، اپنی زندگی کے ختم کرنے کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے، اپنی زندگی کے ختم کرنے کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے، میں ان بچوں کو اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتا، میں قرض داروں کو جواب بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کوئی صورت، ہر طرف بھاگ دوڑ کی کوئی صورت میری بنی نہیں، مجھے جانا ہے، میں یہ کہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، پکا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ سے بھی رخصت کہ آپ نے زندگی میں میری بہت خدمت کی آپ سے۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، جب آپ جائیں تو میں کس حالت میں رہوں۔ یہ ان کی آپس کی باتیں تھیں، بچے کچھ سمجھدار تھے، ان کو کچھ باتوں کا پتہ چلا، لیکن سیریس ہو کر کے انہوں نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، لے جا کر کے بچوں کو انہوں نے کھلایا اور بچوں سے پیار کیا، اس سے بھی بوسہ لے رہے، بیٹیوں سے بھی بوسہ لے رہے، بیٹوں سے بھی بوسہ لے رہے، پھر لا کر کے گھر پہ ان کو سلایا، اور سلا کر کے یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ کہ پھندا ڈال کر کے زہر پی کر کے دونوں نے، ماں باپ دونوں، خودکشی کی۔ میں گیا تو محلے والے بھی رو رہے تھے، وہاں دیندار طبقہ، وہ بھی دیندار طبقہ کہتے یار اتنا شریف انسان تھا، اتنا شریف انسان کیا ہو گیا، ہم لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی، ہم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اللہ اب ان کے بچوں کو، یہ واقعہ میرے جانے سے پہلے کچھ دن گزرا تھا، لیکن جب میں پہنچا تو بچے کے بڑے پیارے پیارے خوبصورت بچے، ان بچوں کو لوگ دیکھ کر کے لوگ بھی روتے تھے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، اللہ نے اگر آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے، اپنے پڑوس والوں کا خیال کر لینا، اپنے رشتہ داروں کا ضرور خیال کر لو، ضرور اپنے رشتہ دار اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کر لو۔ اور کسی کی دعا اگر آپ کو لگ گئی، میرے رب کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں گے پھر اس کو کنگلا کیوں رکھا ہے،
اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو اس طریقے پر فقیر کیوں بنا ہے، تو وہ بتاتے ہیں، وہ اس کی بری نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ میرا ایک نظام ہے، مالدار کو مال دے کر کے آزماتا ہوں کہ یہ انسان بھی بنتا ہے، انسان کا بچہ ہے یا نہیں، اور فقیر کو فقیری میں مبتلا کرتا ہوں کہ تو کب تک اپنی فقیری پر صبر کر۔ مالدار اپنے مال پر شکر کرے اور مال کا حق بھی ادا کرے، فقیروں کا اللہ کا حق اپنے مال میں سمجھے، اور کسی کو غریب رکھا ہے وہ اپنے غریبی پر صبر کر لے۔ صابر سے بھی اللہ راضی، شاکر سے بھی اللہ راضی، لیکن ظاہر ہے کہ انسان پھر بھی کمزور ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے آدمی کسی ایسے تنگ دست ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی وہ فقر اس کا وہ جا کر کے پھر یہ کہ وہ کفر کے درجے تک بھی پہنچتا۔ ہم جامع فاروقی میں پڑھ رہے تھے تو ہمارا ایک ساتھی فارغ ہو گیا، سندھ کے رہنے والے، اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی حالت ہے، لیکن اس وقت کی بات بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میرے بھائی سارے MBBS ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہے، بیوی اس کو کسی بڑے گھرانے کے کھاتے پیتے گھرانے کی بیوی اس کو مل گئی، مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب یہاں کراچی سے فارغ ہو گیا مدرسے سے، ہمارے ساتھی تھے، کہنے لگے کہ ایک دن واقع بیان کر کے رونے لگے، کہنے لگے کہ مولوی منظور بیوی مجھے روزانہ تانا دیتی ہے اور تانا دے کر کے کہتی ہے کہ اس قرآن کا کیا فائدہ ہوا جو آپ نے پڑھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، اس حدیث کا فائدہ کیا ہوا، اس بخاری کا فائدہ کیا ہوا، تے اپنے بچوں کے حال دیکھ اور اپنے بھائیوں کو دیکھ۔ وہ MBBS ڈاکٹر بن گئے۔ یہ باتیں تو کسی مسلمان کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کی تقریر کو آپ سمجھیں گے، شیخ الحدیث کی تقریر کو آپ سمجھیں گے، شیخ التفسیر سے بات آپ اس کی بات پر چلیں گے۔ معصوم بچوں کو کون قائل کر لے، عورتوں کو کون قائل کر لے؟ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، پھر یہ فقر کفر تک بھی انسان کو پہنچاتا ہے۔ اس میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو۔ وہ خدا ہے جس کے اشارے سے وہ مالدار بن گیا ہے اور آپ مالدار بن گئے اور یہ غریب بن گیا، وہ خدا اس کا اشارہ ہوگا کہیں تو کنگلا نہ ہو اور یہ ہے کہ یہ مالدار نہ بنے۔ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں مال یمیل میلن میل، وہ مائل ہے کبھی صبح کسی کی طرف شام کسی کی طرف۔ المال غاد ورائہم، خاص طور پر اس آخری عشرے میں نے عرض کیا، خصوصی طور پر ساتھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھو، اپنے محلے والوں کو بھی دیکھو، اور اگر تمہارے پاس گندم زائد ہے تو اپنے دائیں بائیں میدانوں پہ گندم نچھاور کر لو۔ ہمارے پرندے گندم کھائیں، ہمارے پرندے ہمارے ملک میں دانہ چنیں، ہمارے ملک کا کوئی پرندہ کافروں کے ملک میں نہ جائے۔ کیا ذہن ہے جی، کیا ذہن ہے؟ یہودی بھیک مانگ رہا، حضرت عمر نے دیکھا اور اس کے آنسو آگے، کہنے لگے ان کی جوانی میں ان سے درہم مہینے میں لیتے، غریب سے، عام آدمی سے، اور جو درمیانہ متوسط طبقہ ان سے 2 درہم، اور جو مالدار ہوتا اس سے ٹیکس ہم نے مقرر کیا ہے حکومت کی طرف سے کافروں پر 4 درہم، یہ ہم نے مقرر کیا۔ اب جوانی ان کے ہم لوٹتے رہے، یہ کون ہیں؟ پتہ کیا کہ یہودی یہ بوڑھا ہے، مدینہ کے گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہے۔ تو عمر نے فرمایا عمر جا کر کے خدا کو کیا جواب دے گا کہ ان کی جوانی ہم نے کھائی اور یہ بڑھاپے میں ہماری گلیوں میں ذلیل ہو جائے۔ فرمایا لے جاؤ، نام لکھو، بیت المال سے اس کے وظیفہ جاری رکھو۔ یہ بڑے عمر کی بات ہے، اور چھوٹے عمر کی بات تو میں نے آپ کو بتائی۔ عمر ابن عبدالعزیز اس نے کہا اپنے دائیں بائیں اپنے علاقوں میں خیال کرو، تمہارا کوئی پرندہ بھوکا نہ رہے، ہمارے ملک کا کوئی پرندہ یہاں اس کو دانہ نہ ملے، وہ ہمارے پڑوس کسی کافر کے ملک ان کے ملک میں چلا جائے اور دانہ چنے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہے ہمارے پرندے ہمیں خداؤں کا محتاج نہ کرے، مسلمانوں کو ہمارے پرندے ہمارے جانور بھی ان کے محتاج نہ ہو۔ تو پھر مسئلہ جب یہ ذہن ہے، جب میرے اور آپ کے اکابرین کا یہ ذہن ہے، اس ذہن میں پھر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا سانپ مجھے سونگھ چکا ہے کہ ہوا مجھے کیا کہ میرا پڑوسی وہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ تڑپ رہا؟ اس لیے ان کی دستگیری آپ کریں گے، ان کے ہاتھ آپ بٹائیں گے،
ان دنوں میں خصوصی طور پر آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں یہ ہے کہ 140 روپے صدقۃ الفطر مقرر کیا. آپ جو لوگ زکوٰۃ کے مصرف ہے جہاں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں وہیں پر آپ کے پڑوسی، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے بچے نہیں، والدین کو نہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں، پوتے پڑ پوتے نہیں، اوپر والدین دادا ان کو بھی نہیں، لیکن آپ اپنے عزیز و اقارب، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان کی اولاد ہے، دیگر آپ کے رشتہ دار ہیں جو برسر روزگار نہیں ہے، ان کا حق پہلے ہے، ان کا حق پہلے ہے. آپ اپنے صدقۃ الفطر کی رقم انہی کو دے دیں، آپ اپنے پڑوسیوں کو دے دیں. میں تو مدرسہ تو چلا رہا ہوں لیکن میں مسئلے کو میں کیسے چھپا سکتا ہوں؟ کیا کروں؟ مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے نا، تو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں آپ سے، لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو میں اس کو کیسے چھپاؤں؟ ان کا حق پہلے ہے، ان عزیزوں کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان ہیں. بعض لوگ لے کر نشے میں بھی اس پیسے کو لگاتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ان کے گھر کے اخراجات ہیں اور گھر کی ضروریات ہیں، اور اس کے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے، زائد فضولیات کے لیے نہیں، اس کے لیے جب محتاج ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ضرور ہاتھ بٹائیں. اور جو بات آپ سے میں نے عرض کر دی یہ آخری عشرہ ہے، اس میں ساتھی اپنے ضروریات کو نمٹا لیں، پہلے سے کوشش کر لیں اعتکاف کے لیے. اور یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جتنا بھی زیادہ ہو سکے، ہمارے مسجد میں بھی یہاں ساتھی خدمت کر لیتے ہیں، جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی محلے والے، آپ کو تو ویسے اجازت ہے کہ گھر کا کوئی فرد وہ یہ ہے کہ آپ کا کھانا یہاں لائے افطاری پہ اور سحری پہ، نہیں تو آدمی کو خود بھی اجازت ہے. کوئی گھر سے لانے والا نہیں ہے، آپ جا کر کے گھر میں جا بھی سکتے ہیں، اور گھر میں جا کر کے وہاں کسی سے آپ بات نہ کریں، بالکل کسی سے بات نہ کریں، جا کر کے یہ کہ آپ کھانا وہاں سے اٹھا کر کے یہاں لائیں، ادھر بھی جلدی جلدی میں کھائیں، تب بھی اس کی آپ کو اجازت ہے. لیکن بعض مسجدوں میں جیسے کہ ہم لوگ بھی خدمت کرتے ہیں، جہاں تک بھی ہو جاتا ہے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. شاید آپ حضرات بڑے ہیں، آپ حکومت کو بھی جانتے ہیں، دائیں بائیں اپنے حالات کو جانتے ہیں، ملک کی اخبارات اور جرائد وہ آپ کے سامنے، ملک کی حالات، بیرون ملک کے حالات آپ کے سامنے، کہاں پہنچے ہیں، مزید کہاں جا کر کے ہم رکیں گے اور کہاں جا کر کے اسٹاپ کریں گے، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑا کوئی علم ہی نہیں ہے کہ مسجد حرام بھی رو رہی ہے، مسجد نبوی بھی رو رہی ہے. مسجد حرام کی بھی وہ رونقیں نہیں، مسجد نبوی کی وہ رونقیں بھی نہیں، وہ تراویحیں بھی نہیں، وہ ذکر و اذکار بھی نہیں، وہ حاجیوں کی پیاری آواز کو آسمان تک گونجے، وہ چیزیں نہیں. اب وہ مسجد حرام بھی روئے. مزار مبارک میں میرے نبی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ امت، یہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے. یہ سب کچھ یہ ہے کہ اب خدا جانے کہ ادھر ہے یا اس سے آگے، بیماری کہاں سے آئی، ناراض کس کو کیا، راضی کس کو کرنا ہے، اور بیماریاں ٹالنے والا کون ہے، اس کی طرف نہیں. مولوی بھی اسی طرف کہتے ہیں کہ جی بس وہ ویکسین لگاؤ، یہ کرو، اس کا ویکسین اب تک دریافت نہیں ہوا، اس کے اب تک دوائی دریافت نہیں ہوئی، اب تک یہ ہوا، فلان سے آ گیا، ناک پہ کپڑا سا رکھ لیا، سب کچھ کر لیا. یہ ان کپڑوں سے سلسلہ رکے گا نہیں، ان کپڑوں سے، ان ماسکوں سے سلسلہ رکے گا نہیں، یہ گھروں میں بھی رکے گا نہیں، بلکہ اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں ماسک والوں کو غیر ماسک والوں سے زیادہ بیماری لگی ہے. ماسک والوں کو غیر ماسک والوں سے زیادہ بیماری لگی ہے. یہ وہ اللہ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس قسم کے ماسک سے نہیں رکے گا. اللہ کی طرف متوجہ ہو. جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ جائیں وہ امت کے لیے دعا کریں، وہ پوری امت کے لیے دعا کریں، وہ پیارے محمد کو درود بھیجتے رہیں، وہ خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ان کا احسان ہم سب پر ہوگا. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.